السلام علیکم۔ حمد و ثنا رب اولا کے لیے جو مالک الملک توتی الملک تنزع الملک ہے، وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم عنابت و استغفار کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی راہ حق کا دکھانے والا اور ہدایتوں کا بھیجنے والا، ہدایتیں جو انبیاء کرام کے ذریعے سے آتی ہیں۔ درود و سلام محبت وحی صاحب خدا سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم کامل، ایک ٹیچر، ایک کامل استاد اور ان کی تعلیم و تدریس میں جو جدید تعلیمی طریقوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ The teaching mechanisms of the Prophet, peace be upon him. How did he effectively teach? حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک معلم کامل، جدید تعلیمی طریقوں کا حسین امتزاج۔ جب ہم عصر حاضر میں مؤثر تعلیم و تدریس کے اصولوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر ہمیں ان تمام اصولوں کی جھلک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات یعنی انفارمیشن محض زبانی یا سطحی انداز میں منتقل نہیں کیا، بلکہ فہم، تفکر اور شعور کے دروازے واہ فرمائے۔ سوال کے ذریعے ذہن کو جھنجھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ آپ براہ راست جواب دینے کے بجائے یا انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے بجائے سوالات کے ذریعے سیکھنے والے کے غور و فکر کو مہمیز دیتے۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ نے صحابہ سے سوال فرمایا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ Many a times the Prophet, peace be upon him, would begin a lecture with a question. Who is a bankrupt? مفلس کون ہے؟ یہ سوال صرف مالی حالت کی طرف اشارہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے یہ گہرا اخلاقی و روحانی درس دیا گیا کہ اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے باوجود دوسروں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ تمثیل اور تشبیہ کا مؤثر استعمال، انالوجی اینڈ میٹافرز کا استعمال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر تمثیلوں یعنی میٹافرز کا سہارا لے کر مشکل بات کو آسان انداز میں سمجھایا۔ ایک موقع پر فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ سامعین، کھجور کا درخت ہر موسم میں سرسبز، مفید اور وقار کا پیکر ہوتا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی خوبیوں کا آئینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک ندی یا دریا بہتا ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ غور کیجئے، یہ مثال نماز کے روحانی اثرات کو اجاگر کرتی ہے کہ 5 وقتہ نماز گناہوں اور لغزشوں کو اس طرح دھو ڈالتی ہے جیسے پانی جسم کو۔ تیسری بات جو ہمیں معلوم پڑتی ہے وہ ہے تدریسی تدابیر میں سادگی، اثر انگیزی اور تکرار۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک بات دہرا کر دلوں پر نقش کر دیتے۔ آپ کا انداز نہایت مہذب، نرم اور سامعین کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتا۔ آپ سوالات پوچھتے، وقفے دیتے، جسمانی اشارے فرماتے اور اکثر بصری مثالوں کا سہارا لیتے۔ آج جسے ہم ایکچوئل لرننگ کہتے ہیں، وہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اپنا رکھا تھا۔ چوتھی بات، موقع محل کی مناسبت سے سکھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ میدان جنگ، بازار، سفر اور گھریلو ماحول، ہر جگہ کو درس گاہ بنایا۔ آپ کے نزدیک سیکھنے والے کا ہر لمحہ قیمتی اور ہر مقام قابل تربیت تھا۔ اگرچہ زمانہ ترقی کر چکا ہے، لیکن تدریس کے جو اصول آج کی تعلیمی نفسیات اور جدید طریقے برائے تدریس میں رائج ہیں، وہ سب ہمیں 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کی ذات اقدس نہ صرف معلم کامل تھی، بلکہ رہبر تعلیم و تربیت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس نہایت مؤثر اور دل میں اتر جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قصے یا واقعات کے ذریعے تعلیم دیتے، جن کا ایک واضح اخلاقی پیغام ہوتا۔ اس اسلوب سے سامع یعنی سننے والا نہ صرف بات کو بہتر سمجھتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ایک مشہور حدیث اور اس پر مبنی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، غور سے سنیں۔ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خوبصورت اسلوب سبق آموز قصے کے ذریعے تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اچانک ایک چٹان پہاڑ سے لڑک کر غار کے منہ پر آ گری اور وہ باہر نکلنے سے خاسر ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، 3 نیک لوگ سفر کے دوران رات گزارنے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک چٹان پہاڑ سے لڑک کر اور غار کا منہ بند ہو گیا، کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے اعمال میں جو سب سے زیادہ خالص نیکی ہو، اسے اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کریں تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو پہلا شخص بولا، اس نے کہا، یا اللہ، میں بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلاتا اور جب تک وہ نہ کھا لیتے اپنی بیوی بچوں کو بھی کچھ نہ دیتا۔ ایک رات میں دیر سے پہنچا، وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کے جاگنے تک دودھ کا پیالہ ہاتھ میں تھامے رکھا اور ان کے بیدار ہونے پر انہیں پلایا۔ اگر میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر راستہ ابھی نہیں کھلا۔ دوسرا شخص بولا، یا اللہ، میں میری ایک رشتہ دار، ایک کزن سے شدید محبت کرتا تھا اور اس سے غلط تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ پریشان حال تھی، میں نے اسے مدد کے بدلے میں مجبور کیا۔ جب وہ بالکل بے بس ہو گئی تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ تب میں نے خود کو روکا اور کوئی غلطی نہ کی۔ اگر یہ خالص تیرے لیے تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ چٹان کچھ اور ہٹی،
مگر راستہ ابھی بھی بند تھا۔ تیسرا شخص بولا، یا اللہ، میں نے ایک مزدور کو اجرت دینی تھی، وہ چلا گیا اور واپس نہ آیا۔ میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا، برسوں بعد وہ آیا، میں نے اس کی کمائی کے ذریعے حاصل شدہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ اگر یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ چٹان مکمل طور سے ہٹ گئی اور تینوں آدمی باہر نکل آئے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں اس حدیث سے کیا سبق حاصل ہوا، کیا مورل ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے یہ عظیم تعلیم دی کہ خلوص نیت اللہ کے ہاں سب سے بڑا ذریعہ قبولیت ہے۔ ماں باپ کی خدمت حقیقی نجات کا وسیلہ ہے، اور اللہ کا خوف انسان کو بدترین گناہ سے بچا سکتا ہے، اور امانت داری اور دوسروں کے حق کی حفاظت قیامت میں روشنی بنے گی۔ تو آئیے اس حدیث اور اس اسلوب کا تھوڑا سا اور جائزہ لے، تجزیہ کرے، تدریسی اسلوب کی کیا جھلک ملتی ہے۔ اس میں قصہ گوئی، سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے جذباتی اور ذہنی تعلق قائم کیا گیا، کرداروں اور گفتگو کا استعمال کر کے سامع یعنی سننے والوں کو پوری طرح مائل کیا، اور نتیجہ خیزی مورل اینڈنگ سے ذہن اور دل پر گہرا اثر ڈالا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا یعنی ٹیچنگ میکینزم کا ایک نہایت اہم اور حکیمانہ پہلو یعنی تجریج یعنی مرحلہ وار تعلیم دینا، سٹیپ بائی سٹیپ لرننگ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات اور سیکھنے کی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر فرد کو اس کے فہم، حالات اور وقت کے مطابق علم سکھایا۔ اس اصول کی ایک اعلیٰ مثال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دی گئی ہدایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بطور دائی اور قاضی روانہ فرمایا۔ تدریج یعنی گریجول لرننگ یعنی حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دینے کا ایک ترتیب وار منصوبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم اہل کتاب کے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، بس سب سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا یعنی توحید کی تعلیم دینا۔ اگر وہ مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کو دی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1395۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریسی حکمت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلا، فہم میں سماجی و دینی پس منظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ واضح کیا کہ وہ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم سابقہ یعنی تورات و انجیل موجود تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاذ کو یہ سمجھایا کہ وہ علمی اور عقلی انداز اپنائیں۔ دوسرا تھا مرحلہ وار دعوت۔ سب سے پہلے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، اس کے بعد نماز جیسے عبادات کی طرف بلانا،
پھر زکوٰۃ یعنی سماجی اور مالی نظم کو سمجھانا۔ اس تربیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقائد کی بنیاد مضبوط کرنے کی ہدایت دی، پھر عملی عبادات اور آخر میں معاشرتی ذمہ داریاں اور نرمی اور صبر کا انداز۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مان لیں، یعنی تعلیم میں زبردستی نہیں بلکہ برداشت، نرمی اور تدریج ہونی چاہیے۔ تو آخر میں آئیے ہم لمحہ بھر رک کر اس حقیقت کو محسوس کریں کہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روشن اور جاویدانہ کردار ہے جس نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل، اپنے حلم اور اپنی رحمت سے انسانیت کو سکھایا کہ علم صرف کتابوں کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جگانے، روحوں کو روشن کرنے اور زندگی کو سنوارنے کا نام ہے۔ وہ معلم جو ہر سوال کے پیچھے فہم کی روشنی رکھتا تھا، جو ہر تمثیل میں اخلاق کا آئینہ دکھاتا تھا اور جو تدریس سے انسان کو معراج انسانیت تک لے جاتا تھا۔ آج جب ہم جدید تدریسی اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا اصل سرچشمہ اس ہستی کی سیرت میں پوشیدہ ہے جسے معلم اعظم کہا جائے تو کچھ بعید نہیں۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، سماعت فرمائی اور ہمارے ساتھ اس معرفت کے سفر میں شریک ہوئے۔ آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور آپ کا جذبہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس چراغ نبوت سے علم، شعور اور اخلاق کی روشنی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ کرے یہ سیکھا ہوا ہر لفظ عمل میں ڈھلے اور ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق ملے۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔